السلام علیکم۔ آج کی کہانی جھوٹ کے نقصانات۔ ایک چھوٹا سا قبضہ جہاں سادہ لوگ بستے تھے، گلیاں خاموش رہتی تھی زیادہ، اور شام سکون سے رہتی تھی۔ اس بستی میں ایک لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مزاج زیادہ برا نہ تھا، مگر ایک عادت مشکل بنی ہوئی تھی۔ وہ باتوں میں سچ کم اور بہانے زیادہ بناتا تھا۔ گھر والے اکثر سمجھاتے تھے سچ انسان کو بچاتا ہے، مگر وہ ہنسی میں ٹال دیتا تھا، بات بدل لیتا تھا۔ اگر اسکول دیر سے پہنچتا تھا، عجیب وجہ بیان کرتا۔ اگر کام ادھورا رہا تھا تو دوسروں پر ڈال دیتا تھا۔ اسے لگتا چھوٹا جھوٹ کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک دن محلے کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، سب خوشی سے مصروف تھے اور شور سے پھیلا ہوا تھا۔ اس دوران پڑوسی ایک قیمتی سامان گم ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، کچھ نہ سمجھ میں آیا۔ پڑوسی کافی دیر پریشان رہے اور سب فکر مند ہو گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا قریب ہی کھڑا تھا۔ لوگوں نے حال پوچھا تو اس کی جلدی بول دیا کہ شاید سامنے والے لڑکے نے سامان اٹھایا، حالانکہ اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ آخر میں سے خود کو بچانے کی جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ بات تیزی سے پھیلی، لوگ شک کرنے لگے۔ یہ جس بچے پر الزام تھا وہ کافی دکھی تھا۔ وہ بار بار سمجھاتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ دل اندر سے دکھ بڑھاتا رہا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے، ماحول کافی بدل گیا۔ چند دن بعد اچانک اصل بات سامنے آئی۔ سامان ایک پرانے کمرے کے اندر رکھا ہوا ملا۔ کسی نے غلطی سے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تب سب لوگوں نے ساری حقیقت سمجھ میں آئی۔ الزام جھوٹا تھا، نقصان بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے اس لڑکے کی طرف سے غصہ دکھایا کیونکہ اس نے جھوٹ نے ایک بے گناہ دل دکھایا۔ جس بچے پر الزام لگا وہ خاموش رہنے لگا۔ پہلے جیسا ہنستا کھیلتا بھی کم تھا۔ لوگ اس کا بدلتا حال دیکھ کر اداس ہونے لگے۔ وہ لڑکا اندر سے کافی پریشان ہونے لگا، دل سے ملامت کرتا تھا، مگر جب بھی ساتھ رہتا تھا اگر سچ بولوں تو سب ناراض ہوں گے۔ اسی سوچ میں دن خاموشی سے گزرنے لگے، مگر دل کا بوجھ ہر روز بڑھنے لگا۔ ایک شام وہ گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ والد نے حال پوچھا تو وہ خاموش تھا، چہرے پر عجیب پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ آخر کافی دیر بعد اس نے ساری بات بتائی اور دھیرے دھیرے بولا مجھے سے بڑی غلطی ہوئی۔ والد کچھ دیر خاموش بیٹھے، گہری سوچ میں تھے۔ پھر نرمی سے سمجھایا جھوٹ وقتی بچاؤ دیتا ہے، مگر آخر نقصان چھوڑ جاتا ہے، لوگوں کا اعتبار توڑ دیتا ہے اور دل سکون کھو دیتا ہے۔ اگر غلطی مان لو تو راستہ بہتر بنتے ہیں۔ سچ ہمیشہ دیر سے جیتے ہیں۔ یہ بات دل کو لگی اور سوچ کافی بدلی۔ اگلی صبح وہ لڑکا اس بچے کے گھر پہنچا، دل اندر خوف زیادہ، مگر قدم آہستہ بڑھانے لگا۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی اداس بچہ بیٹھا تھا۔ لمبے الفاظ نہ ملے اور ماحول خاموش رہا۔ پھر اس نے ہمت کر کے سچ بولا اور سارا قبول کیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا اور تمہیں مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت افسوس ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر بچہ کافی دیر کچھ نہ بولا، پھر دھیرے انداز میں اس نے نرم لہجے میں بولا تم نے دل دکھایا، مگر سچ کہنا اچھا، کم سے کم تم اپنی غلطی کا احساس تو ہوا۔ یہ سن کر لڑکے کے دل کا بوجھ کافی حد تک کم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ محلے کے لوگ بھی بعد میں سب جان گئے اس نے اپنی غلطی مان لی ہے، سچ بول دیا۔ کچھ لوگ ناراض ہوئے، مگر کچھ لوگ سمجھایا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سچ قبول کرنا بڑی ہمت والی بات ہے۔ پہلی بات اور اچھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد لڑکا بدلنے لگا اور چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولتا۔ اگر کام نہ ہوتا سچ بتا دیتا، اگر غلطی ہو جاتی تو فوراً مان لیتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جھوٹ اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک دن پھر گلی میں بچوں کا کھیل چل رہا تھا اور خوشی سے سب ہنس رہے تھے۔ اتفاق سے ایک چیز پھر گم ہو گیا اچانک۔ لوگ پریشان ہونے لگے، مگر اس بار لڑکے نے جلدی الزام نہ اور سب کو روک دیا۔ پہلے اچھی طرح دیکھو، پھر کسی پر شک کرنا، کیونکہ اس غلط بات دل کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ چلنے میں بعد پھر مل جل کر پھر چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر وہ سامان مل گیا۔ لوگوں نے مسکرا کر اس کے بات کو سراہا، کیونکہ وہ پہلے سے جیسا نہ رہا تھا۔ سچ نے اسے بدل دیا تھا۔ اندر سے وہ جان چکا تھا جھوٹ وقتی آسانی دے دیتا ہے، مگر بعد میں رشتے اور عزت توڑ دیتا ہے۔ وہ گزرتا گیا خاموشی سے، مگر ایک سبق دل میں ہمیشہ زندہ رہا۔ سچ مشکل ضرور لگتا ہے کبھی کبھی، مگر دل کو سکون اور انسان کو عزت دے دیتا ہے ہر لمحے، جبکہ جھوٹ تھوڑی دیر بعد مشکل بن جاتا ہے۔ کہانی کا سبق جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، مگر آخر نقصان پہنچاتا ہے۔ سچ انسان کی عزت اور رشتے محفوظ رکھتا ہے۔